کہتے ہیں ایک رات بادشاہ اور بیربل بیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ دونوں کا گزر ایک حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ کہ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، ہمارے اکبر بادشاہ کے راج میں ہر طرف امن، چین اور خوشحالی ہے۔ لوگ عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر دن عید ہے، ہر رات دیوالی ہے۔ اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کر اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا، دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے؟ بیربل نے عرض کیا، بے شک جہاں پناہ، آپ کا اقبال بلند ہے۔ چند روز بعد پھر ایک رات دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر نے حجام سے پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چھوٹتے ہی کہا، حال کیا پوچھتے ہو بھائی، ہر طرف تباہی و بربادی ہے۔ اکبر کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے۔ ستیہ ناش ہو اس منحوس بادشاہ کا۔ یہ سن کر اکبر حیران رہ گیا۔ یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی اتنی تعریف کر رہا تھا، اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا کہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ اور اس کے وزراء کو برا بھلا کہتا رہا، اور اکبر کا سوال سنتا ہی نہ تھا۔ اب بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں بیربل سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص چند ہی روز میں ہمارے خلاف ہو گیا؟ بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیاں ہیں۔ میں نے 2 روز پہلے اس کی جھونپڑی سے اسے چوری کروا لیا تھا۔ جب تک اس کی جھونپڑی میں مال تھا، اسے بادشاہ اور حکومت سب اچھا لگتا تھا، اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا۔ جب اس کی دولت لٹ گئی تو اسے شدید رنج ہوا، اور اس غم میں اسے سارے لوگ تباہ حال اور برباد نظر آتے ہیں۔ اکبر اس کی بات سن کر چونکا۔ بیربل نے مزید کہا، جہاں پناہ، اس سے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کو دوسروں کی خوشحالی سمجھ لیتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سب کے اپنے مسائل اور دکھ سکھ ہیں، جنہیں وہی سمجھ سکتے ہیں۔ درد جسے ہوتا ہے وہی اس کی شدت کا حقیقی احساس کر سکتا ہے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کو رعایا کا دکھ درد سمجھنا ہو تو اپنی ذات سے باہر نکلنا اور دور تک دیکھنا چاہیے۔